19 کے آتے ہی تقریباً ود ان 10 days پاکستان میں سینیٹائزرز کی شارٹیج ہو گئی. تو ہم نے سب سے پہلے ہینڈ سینیٹائزرز، ڈس انفیکٹنٹس، واک تھرو گیٹس، ان کے اوپر سپریز کے اوپر کام شروع کیا. پھر سر ساتھ ہی چائنا سے، چونکہ پوری دنیا کیا کر رہی تھی کہ چائنا صرف بنا رہا تھا سامان، گلوز ہوں، ماسکس ہوں، پی پیز ہوں، N95 ہوں، شیلڈز ہوں، نان ووون میلٹ بلون فیبرک ہو، ان ساری چیزوں کی شارٹیج ہو گئی. اور پاکستان کے اندر ہی جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ احتجاج نہیں کر رہے تھے. کوئنز میں امریکہ میں احتجاج ہو رہا تھا، فرانس میں ڈاکٹرز احتجاج کر رہے تھے، بیکاز چائنا بنا رہا تھا، باقی پوری دنیا ان سے لے رہی تھی. اور جب یہ چائنا میں شارٹیج ہو گئی تو پوری دنیا کو لگا کہ ہمیں سیلف ریلائنٹ ہونا ہے. تو ہم نے بھی یہاں پر انیشیٹو شروع کیا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ چیزیں ہم اس کو انڈیجنائز کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح سر جو ایم ڈیوائسز تھیں، اکوپمنٹ، ٹیسٹنگ کٹس، یہ ایک تو اوور آل سر انسان کی بڑی کامیابی تھی کہ جو پچھلا جب HIV وائرس جو تھا اس کی ٹیسٹنگ کٹ بنانے میں 4 سال لگے تھے. یہ ٹیسٹنگ کٹ جو کورونا کی ہے یہ ود ان ویکس بن گئی اور اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ دنیا میں شروع ہو گئی. اس کے اوپر ہمارے ہاں بھی کام شروع ہو گیا اور یہاں پر ہم نے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایفیلیٹڈ یونیورسٹی ہے نسٹ، سب سے پہلے انہوں نے یہ کام یہاں پہ انیشیٹ کیا اور ہم نے اپنی جو ٹیسٹنگ کٹ ہے وہ یہاں پہ بنانے کی کوشش شروع کی. اسی طرح سر جو ایم سولوشنز ڈیوائسز بنانی تھیں، ٹیسٹنگ، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے انڈر اور ڈاکٹر اقبال جو ہیں جو کامسٹیک کے اب چیئرمین ہیں، ان کے انڈر ہم نے ویکسین ریسرچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی. اینڈ دس واز پروبیبلی دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان جب پاکستان کی جو یہ ٹیم تھی یہ انٹرنیشنل گروپس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے. اب جو ریسرچ ہو رہی ہے کووڈ-19 میں، ہماری جو ٹیم جو یہاں کی پاکستان کی جو یونیورسٹیز کی ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر کر رہی ہیں، کولیبریٹ کر رہی ہیں بڑے سائنٹیفک گروپس کے ساتھ. سب سے پہلے سر میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا جو موسٹ کی ایفرٹس تھیں پوسٹ کووڈ-19، اس کا ایک اوور ویو. سب سے پہلے سر ہم نے اس کی جو ہماری اپنی کانسٹیٹیوئنٹ آرگنائزیشنز تھی ان کو ہم نے ٹاسک کیا کہ وہ یہ چیزیں بنائیں. پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کو ہم نے سر اس میں ساتھ انوالو کیا اور یہ ہماری جو منسٹریز تھیں اور جو ہمارے سر اس میں جن کے ساتھ ہم نے ٹاسک، یہ ذرا لنک یہ پیچھے چلا گیا، یہ سر ہماری 14 گورنمنٹ منسٹریز اور آرگنائزیشنز ہیں. اس میں موس تھا، پھر اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا، منسٹری آف فارن افیئرس تھی، منسٹری آف INP تھی، NCOC تھی، پرائم منسٹر ٹاسک فورس جو ہے سر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے انڈر، NDMA تھی، HEC، PEC، DRAP، PSF، MO ڈائریکٹریٹ، GHQ نے سر اس میں بڑا آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کیا. امبیسیز پاکستان کی اسپیشلی جو ہماری USA، چائنا کی اور UK کی امبیسی ہے اس نے. اس کے ساتھ جو ڈیولپنگ آرگنائزیشنز ہیں، پاکستان آرمی نے، PN نے، PFF نے، ڈاکٹر زبیدہ جلال صاحبہ کی منسٹری سر بہت آؤٹ آف وے ہم نے کیا. ان کے ساتھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہیں، پاپام ہے، ایلسن گروپ ہے، پھر ہاسپٹلز ہیں، CMH راولپنڈی، انڈس، جنا، PF ہاسپٹل اسلام آباد، ان سب نے بڑا سر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کیا. اس کے ساتھ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، نسٹ ہے، کامسیٹ ہے، نیو ٹیک ہے، ان سب کو ہم نے اس میں ساتھ ملایا اور یہ ایک ہم نے سر اس کو جو ہے ٹاسک کیا. سب سے پہلے سر ہم نے PCSIR کو ٹاسک کیا کہ یہ ڈس انفیکٹنٹس جو ہمارے ہیں وہ خود بنائے. لہٰذا PCSIR نے نہ صرف یہ کہ ہینڈ سینیٹائزر بنائے، ہو یہ رہا تھا سر کہ جو ڈاکٹر فیصل بھی بیٹھے ہیں جو ہمارے تھیٹرز کے اندر، جو آپریشن تھیٹرز کے اندر ڈس انفیکٹنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم سارے امپورٹ کر رہے تھے. آج الحمدللہ یہ سارے ڈس انفیکٹنٹس جو ہیں ہم پاکستان میں خود بنا رہے ہیں. سینیٹائزرز جو شارٹ ہو گئے تھے آج پاکستان ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور ہم نے یہ NCOC میں بات بھی کی ہے، ڈاکٹر فیصل صاحب کے سامنے بھی ہم نے، باقی جو منسٹریز ہیں ان کے سامنے بھی بات کی ہے. اس وقت ہینڈ سینیٹائزرز کی دنیا بھر میں بہت ڈیمانڈ ہے. ہمارے ہاں اب ہینڈ سینیٹائزرز، ڈس انفیکٹنٹس ایکسٹرا ہو گئے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم اس کی مزید اس کے اوپر پابندی ابھی جو ہے وہ کامرس منسٹری کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے اس کو ہٹا دیا جائے. اور اگر ہم مزید بھی بنانا چاہیں تو ہمارے پاس اس وقت جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو تمام ڈس انفیکٹنٹس ہیں یہ ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. We started
just 1.5 months back, we started from shortage of sanitizers in Pakistan, and now we're in a position to export sanitizers in Pakistan, from Pakistan. Sir, PEC, Pakistan Engineering Council, بہت زبردست کام کیا پاکستان انجینئرنگ کونسل نے. انہوں نے سر ہم نے بہت سارے لوگ سر آپ کو منسٹرز کو ہمیں بھیج رہے تھے اپنے آئیڈیاز کہ ہم نے وینٹیلیٹر بنا لیا ہے یا ہم نے یہ کر لیا ہے. ہم نے پی سی کو یہ ٹاسک کیا کہ آپ اس ساری ایفرٹ کو کوارڈینیٹ کریں. پی سی نے سر وینٹیلیٹرز کے اوپر ایک پورا اپنا پروگرام جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کی مشینز ہیں سر وہ اب اپنے آخری مرحلے میں ہیں, لائسنسنگ فیز میں ہیں, ان کی کلینکل ٹرائلز جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی within weeks we are hoping کہ ہم اپنے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بنا لیں گے. اور اس وقت جو ہماری قیمت ہے وینٹیلیٹرز کی وہ بہت سستی ہے ان وینٹیلیٹر سے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا دنیا میں جو آ رہے ہیں. اباؤٹ 1/3 آف دا پرائس ہمارے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آئیں گے, اور نہ صرف ہماری کمی پوری ہوگی بلکہ ہم اس کو باہر بھی جو ہے سر وہ اس کو دے سکیں گے. یہ سر ایک سٹیٹس ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت جو مختلف جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ کس سٹیج کے اوپر ہیں. ڈائگنوزک ایسس ٹیکنالوجی کا کہاں پہ ٹرائی ہو رہا ہے, پاک وینٹ جو ہے وہ اس وقت سی ایم ایچ میں ہو رہا ہے, این ای ڈی کا وینٹیلیٹر ہے, وینٹ لائٹ ہے, پی ایف کا وینٹیلیٹر ہے, پھر نیو وینٹ جو ہے وہ سر نیو ٹیک کا وینٹیلیٹر ہے جو کہ اس وقت پریزنٹ سٹیٹس ان کا جو ہے وہ یہ ہے جو اس وقت مختلف جگہوں کے اوپر چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نسٹ نے ہمارے ابھی سر آپ سے چلو میں ان کی ملاقات بھی ہوگی, نسٹ نے اپنی ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ بنائی. یہ جو ہمارے سائنٹسٹ تھا یہ ووہان سے کرونا میں ہی پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا ابھی پچھلے سال 2019 میں, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر انیلا ہیں جو کہ ہماری ہارورڈ کی گریجویٹ ہیں. نسٹ نے ان کو اسپانسر کیا اور یہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ ہم نے بنائی. اس کے ساتھ سر جو کامسیٹس ہے سائنس پارک تھا وہاں پر بھی میں نے ایمفیسس کیا تھا کہ 70s کے بعد جو سب سے بڑی جو غلطیاں ہماری ہوئیں ان میں ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے اپنی سول اور ملٹری ریسرچ کو آپس میں انٹرفیس کریٹ نہیں کیا. اس دفعہ سر ہم نے انفارملی اس کو, اور اس میں بھی زبیدہ جلال صاحبہ نے بڑی ہماری مدد کی, ہم نے سول ملٹری R&D انٹرفیس جو ہے اس کو ہم نے کریٹ کیا. اور یہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن نے, پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے, ہیوی میکینیکل ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا, منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن, نیسکوم, نیکوپ, ڈیسٹو اینڈ ادرز, انہوں نے سر اس میں بہت زبردست کام کیا. اور جس طرح سے ہم نے PCSIR نے اپنے ڈس انفیکٹنٹس اور بنائے ہیں, اسی طرح سے ڈیسٹو نے اپنے بہت زبردست جو کیمیکلز کے اوپر اور ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا. یہ سر ہماری ایک جو انٹرفیس ہے جو ہم نے اسٹیٹ آرگنائزیشنز, کچھ اسٹیٹ آرگنائزیشنز باقیوں نے جنہوں نے کام کیا بہت ساری ہیں لیکن ان کا جو ہم نے اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا جان بوجھ کے. ڈیسٹو نے سر WHO اسٹینڈرڈ کے ماسکس فور فرنٹ لائن ڈاکٹرز ڈیولپ کیے, الٹرا وائلنٹ یہ سر بیسکلی چائنا میں ان کو CN95 کہا جاتا ہے, امریکہ میں N95 کہا جاتا ہے. ہم نے اب اپنے ڈیولپ کر لیے ہیں تو اس کا نام جو ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا, لیکن ہم نے جو یہ N95 ماسک ہے ہمارا اپنا پاکستان کا اپنا مینوفیکچر وہ بن گیا ہے جو ابھی سر مارکیٹ میں تقریباً ہمیں جو پڑ رہا ہے امپورٹ میں وہ تقریباً 1100 روپے کا پڑتا ہے, جب ہم پاکستان میں بنائیں گے ہمیں 90 روپے کا پڑے گا. سو یو کین امیجن. سر NTRC نے بڑا زبردست کام کیا یہاں پہ. NTRC نے ایک تھرمل امیجنگ مانیٹرنگ کیمرہ ڈیولپ کیا ہے. یہ کہیں پر بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ گن سے جو ٹیمپریچر ٹیک جو ہوتا ہے, اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانیز جو اب ہم بہت فلائٹس شروع کی ہیں اور بہت سے لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں, سو اٹس امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ان کی کیا ہیلتھ ہے اور ان کا کیسا جو ہے وہ جا رہا ہے. لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ کیمرہ ڈیولپ کیا گیا ہے اور وہ کیمرے میں تصویر دیکھ کے تھرمل کیمرہ جو ہے وہ بتا سکے گا کہ اس آدمی کو ٹمپریچر ہے یا نہیں ہے, اور اس کا جو ڈیٹیکشن ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا پڑے گا بیکاز اس میں ٹچ کا بھی کافی جو ہے پرابلم ہے. اس طرح سر نیکوپ جو ہے وہ بھی کرونا ریپڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیٹیکشن یوز کر رہی ہے. یہ سر پاکستان میں 2-3 جگہوں پہ بڑا زبردست کام شروع ہے کہ ایکس رے سے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے اب کہ کرونا ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر یہ جو فیصل عیدی تھے یہ اپنی کڈنی کا جو جب کرانے گئے ایکس رے تو وہاں پہ ان ڈاکٹرز نے ان کی کڈنی کا ایکس رے دیکھ کے, لنگز کا ایکس رے دیکھ کے کہا کہ آپ کو کرونا لگ رہا ہے اور آپ جا کے چیک کروائیں.
تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے سر, یہ بھی ابھی آپ کو وہاں پہ دکھائیں گے. پاکستان آرڈیننس فیکٹری سر کو وینٹ اپنا جو وینٹیلیٹر ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس طرح ایچ آئی ٹی جو ہے سر وہ اس کو بنا رہی ہے. اس کے ساتھ سر ڈس انفیکٹنٹ روبوٹس جو بنائے ہیں وہ این آر ٹی سی نے بھی بنائے ہیں, نسٹ نے بھی اس کو ڈیولپ کیا ہے, جس کے ذریعے آپ ڈرونز کے ذریعے سپرے کر سکتے ہیں, ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں, بیکاز اندر جانا پرابلم ہے, اس لیے اندر ہاسپٹلس کے اندر ہم نے روبوٹس بنائے ہیں جو کہ ڈس انفیکٹ کر سکیں ہاسپٹلس کو اور ان ایریاز کو جہاں پہ کوارنٹین ہوئی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہیومن ٹچ جو جانا جو ہے وہ پرابلم ہے. یہ سر پرائیویٹ سیکٹر کا تھوڑا سا, پرائیویٹ سیکٹر میں سر چونکہ ہم یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے ہم نے ہال بھی بڑا جو ہے وہ رکھا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے حساب سے, ایگزیبیشن میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ رش نہ ہو, تو لیکن یہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا زبردست کام ہے. یہ سر ہم جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ہم پی پی ڈریسز اپنے نہیں بنا رہے تھے, اب پورا فیصل آباد جو ہے وہ پروٹیکٹیو کٹس بنا رہا ہے. اب ہم نے این ڈی ایم اے کو یہ درخواست کی ہے کہ آپ دیکھ لیں ہماری ضرورت کتنی ہے, اور اس کے بعد اس کو بھی ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دینی چاہیے, بیکاز اس وقت سر ہم تقریباً 7 لاکھ کے قریب ڈریسز جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت ہے, ہمارے پاس ہونے چاہیے. لیکن اس وقت ہم پاکستان میں جو ڈاکٹرز کے گیئرز ہیں, گلوز ہیں, ماسکس ہیں, وہ پاکستان کی ضرورت سے اب بہت زیادہ بننا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کو بھی کامرس منسٹری کو اور جو ہماری جو این ڈی ایم اے ہے ان کو آپس میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے کتنے, کیونکہ اس وقت پرابلم ہو رہی ہے کہ ملیں بہت زیادہ سامان بنا رہی ہیں, ان کا پاکستان کے اندر اب نہیں بک رہا. اگر چاہیے تو ہمیں لینا چاہیے, اگر ہم نہیں لینا چاہتے تو پھر ہمیں باہر ایکسپورٹ کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا سامان جو ہے بیچ سکیں. اس میں سر پاپام, ایلسن, ذوق, صحت فرسٹ, سی جی آئی اور اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, کچھ یہاں پہ آج ریپرزینٹیڈ ہیں. دوسرا سر ہم ایک ڈائریکٹری کریٹ کر رہے ہیں ان تمام کمپنیز کی جو کووڈ-19 کے متعلق سامان بنا رہی ہیں, اور وہ ہم جو ہے وہ آپ کے حوالے بھی کریں گے اور اس کے ساتھ کامرس منسٹری کے حوالے بھی کریں گے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی دیں گے کہ ان کمپنیز کو اگر جو ہے وہ کر سکے. وے فارورڈ سر ہم نے ریکویسٹ کی ہے, ظاہر ہے سر میں پہلے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کا وے فارورڈ سائنس, ٹیکنالوجی, انوویشن کے اوپر ہی بنیاد ہوگی. جو روٹین کی ہماری جو ایکسپورٹ ہے یا روٹین کی جو ہماری اکانومی ہے, انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ ہم ایک بڑی لمیٹڈ ہمارا سکوپ ہے. اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہم نے میڈ ان پاکستان انوویشن بنیاد جو ہے اس کے اوپر رکھنی. اس میں سر جو سب سے امپورٹنٹ ہے, ہم نے پرائم منسٹر آفس کو سمری بھجوا دی ہوئی ہے, سول ملٹری آر اینڈ ڈی کولیبریشن بہت کی ہے, جس میں امپورٹنٹ ہے سر کہ ہماری جو سول سائٹ کی ہماری جو انوویشنز ہے وہ ملٹری پہ یوز ہو رہی ہوں, اور ملٹری سائٹ کی جو ریسرچ ہے وہ ہماری ادھر سول سائٹ کے اوپر جو ہے وہ یوز ہو رہی ہو. اس کے ساتھ سر جو دوسرا امپورٹنٹ ہم نے ریکویسٹ کی ہے, انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن. این سی ایس ٹی سر ایک ہمارا آرگنائزیشن ہے جس کی سربراہی آپ کے پاس ہے, نیشنل کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اس کی سربراہی آپ کے پاس ہے. اس میں سر ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, منسٹری آف ہیلتھ, ڈیفنس پروڈکشن, ڈیفنس اور کامرس اور انڈسٹریز, ان 5 منسٹریز کا ایک انٹر منسٹریل گروپ کریٹ کیا جائے, اور اس میں ہم طے کریں کہ ہمارے شارٹ ٹرم, ہمارے اگلے 3 مہینے کے گولز کیا ہیں, ہمارے 12 مہینے کے گولز کیا ہیں, اور ہمارے 3 سال کے گولز کیا ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایریا سر ہمارے پاس آتا ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سر ایک اور ہماری ریکویسٹ ہے, وہ بھی این سی او سی نے اپروو کی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر ظفر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ جو سر یہ پی سی ہے اس کو اتھارٹی دی جائے کہ یہ ویٹنگ کرے الیکٹرو میڈیکل ڈیوائسز کی. یہ سر جیسے جو ہماری وینٹیلیٹرز ہیں یا ہماری بلڈ پریشر مشینز ہیں یا جو باقی جو ساری چیزیں ہیں, ایکچولی یہ انجینئرنگ کا کام ہے جو اس وقت ہمارے لا میں کنفیوژن ہے کہ ڈریپ نے کرنا ہے یا کس نے کرنا ہے. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ انجینئرنگ کا کام ہے, تو اس کو انجینئرنگ کو دینا چاہیے کہ انجینئرز اس کو دیکھ سکیں کہ ایٹ لیسٹ پہلی ویٹنگ وہ کر سکیں, اس کے بعد جو ہے وہ ڈریپ کو جو ہے وہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ سائنس ٹیکنالوجی انوویشن میں سر ہم نے آپ سے پہلے بھی اپروول لی تھی, اس کے اوپر ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس ہیں سر وہ لینڈ سے ان کا تعلق نہیں ہے. جو ہمارا اس وقت کا لا ہے ایس سی زیز کا, وہ کہتا ہے 50 ایکڑ منیمم ہوگا تو آپ کو ایس سی زی اسٹیٹس ملے گا. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پرابلم کہہ لیں یا اچھائی یہ ہے کہ یہ تو 4 کنال کے اوپر جو ہے وہ آپ جو مرضی کر لیں, تو
تو اس لیے ہمارے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایس سی زیز ہیں ان کو جو لینڈ سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے اور ان کو ایس سی زی کا اسٹیٹس دیا جائے, لیکن لینڈ سے ان کی کنیکشن جو ہے وہ نہیں ہو. اس طرح سر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریسرچ کمرشلائزیشن فنڈ کریٹ کیا جائے, اور جس طرح سے یو ایس ایف ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں, ڈریپ نے اپنا ایک فنڈ کریٹ کیا ہوا ہے فارماسیوٹیکلس کی ڈیولپمنٹ کا. ہم یہ چاہتے ہیں سر تمام جو انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ 1% جو ان کا پروفٹ ہے اس کو ریسرچ کمرشلائزیشن فنڈ میں دے اور اس کو وہ لیڈ کرے, تاکہ ہمارے ہاں جو ریسرچ کی جو فنڈنگ ہے اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ انڈسٹری اس فنڈ کو لیڈ کر رہی ہوگی, تو جو انڈسٹری کو ضرورت ہوگی وہ اس کے اوپر ریسرچ کروائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے R&D میں آئے گا. امریکہ میں, چاہے امریکہ ہو, اسرائیل ہو اور برطانیہ ہو, یورپ ہو, وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر جب تک R&D کو لیڈ نہیں کرتا یہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. یہ 5 سر ہماری ریکمنڈیشنز ہیں, اور آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے, اور اس سارے جو ہمارا آج ہماری کوشش ہے اس کو ایک نئی زندگی ملے گی, آپ کے آنے سے ایک نئی برانڈنگ ملے گی. آئی ایم سو گریٹفل. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ میں ادا کروں گی جناب فواد چودھری صاحب کا, وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور ابھی جب میں منسٹر صاحب کو سن رہی تھی تو مجھے اپنے اسکول کا ذرا دور یاد آ گیا, تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. ظاہر ہے سب پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. جب ہم اسکول میں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین کامسٹیک ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس تقریب میں موجود ہیں. وزیر اعظم کو زیر نمائش طبی آلات اور مصنوعات پر بریفنگ دی گئی ہے. وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اشتراک سے ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے, اور کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے کچھ اشیاء پاکستان میں تیار کی گئی ہیں, جیسے سینیٹائزر, ٹیسٹنگ کٹس, ماسک, حفاظتی لباس وغیرہ اس میں شامل ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر سائنس کا یہ کہنا تھا کہ 5 بڑے چیلنجز کا سامنا کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا. کووڈ-19 سے پہلے سینیٹائزرز, ماسک پاکستان میں نہیں بن رہے تھے, لیکن کرونا وبا کی وجہ سے ویکسین تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. مارچ کے پہلے ہفتے میں سینیٹائزرز, ماسک اور ٹیسٹنگ کٹس پاکستان میں بنانے کا فیصلہ کیا. ہینڈ سینیٹائزرز کی دنیا میں اس کو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں. سینیٹائزرز آج ملک میں وافر مقدار میں تیار ہو رہے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ N95 پاکستان نے تیار کر لیا ہے. امپورٹ پر 1100 روپے لاگت آتی ہے, اور ملک میں 90 روپے میں N95 ماسک دستیاب ہوگا. سستے اور معیاری وینٹیلیٹرز پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں. دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال اس وقت اس تقریب سے خطاب کرنے جا رہی ہیں, جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Prime Minister, my colleagues sitting here, MashaAllah, Ministry of Science and Technology, Advisor to Health, and all the others who have joined us today. Assalamu alaikum. Honorable Minister, Prime Minister, I'll just endorse what Fawad Chaudhry Sahab ne abhi in detail jo aapko sab kuch presentation jo di. I'd just like to add on that the most important part, as we see, is and the gap and where we have been missing over all these years is the research and development component. Minds mashallah ہمارے ہیں, engineers آپ کہیں یا ڈاکٹرز کے حوالے سے آپ بات کریں یا teachers and educationists کی بات کریں, so there's nothing missing at all in Pakistan. And with your kind of motivation and mobilization that you keep on reminding us, your cabinet ministers and others also, اس کو میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ the minute فیبروری کے اینڈ میں جب یہ کرونا کا آ گیا تھا and we found out that it's started in Pakistan, immediately I, as being Minister Defense Production, میں نے we directed with your approval naturally and the Chief of Army Staff کے کہ جو ہمارے establishments ہیں, offsets ہیں, جو ان کے چاہے POF ہو یا NRTC ہو یا PAF کامرا کا جس کا ذکر ہوا, اسی طرح HIT اور باقی ہمارے اسٹیبلشمنٹس, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جو انڈسٹریز ہیں اور اسپیسیفکلی دی کلودنگ پارٹ آف اٹ جہاں یونیفارمز وغیرہ سارے بن رہے تھے, we said please stop that and let's move on
into the requirements for Pakistan. So at this moment, I would just like to highlight کہ ماشاءاللہ جو ہمارے پی او ایف وا کا ہے وی آر پروڈیوسنگ ایٹ لیسٹ اباؤٹ 400 to 500 پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ جو گاؤنز اینڈ کلودنگ ہے اس کا کر رہے ہیں. اسی طرح وی آر پروڈیوسنگ اباؤٹ 300,000 to 400,000 لیٹرز پر ڈے آف سینیٹائزرز. اگر آپ ماسک کی بات کریں اسی نمبرز میں اینڈ ہیوج نمبرز مطلب 35,000 high quality masks are being produced at this moment per day. So this is the kind of capacity that we have in our industries and mostly disinfectant, floor cleaner. میری 2-3 meetings Minister Science and Technology کے ساتھ بھی ہوئی ہے. We've actually gone down and seen the setups also in Wa and Haripur. اور وہاں there's lot more that we can do, much more in the sense to combat COVID-19 کے حوالے سے for the protection not only of our doctors and medical paramedics but also for the patients themselves. اسی طرح اگر if we look at the NRTC اور ان کی جو نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کی ہے, but I think we should also acknowledge engineers here because you know front line میں تو ڈاکٹرز ہیں but behind the scene it's the engineers who are actually doing the work. اور اس میں a volunteer team of engineers from all over Pakistan, from 23 districts, mashallah, came forward and said we'll help with the functionalizing, repair and maintenance of ventilators which are already in the country. مطلب وہ نئے تو اس طرح بن نہیں سک رہے تھے تو immediately NRTC mobilized mobile teams we have set up which are moving all over Pakistan, or already about 300 plus ventilators have been functionalized in the sense نئے پڑے ہوئے تھے ہاسپٹلز میں بٹ ان کو یوز کرنے کے لیے کوئی بندہ ٹیکنیشین نہیں تھا جو ان کو یوز کرے. They also rotted out. I mean that was the state of the health centers that we had. تو ان کو دوبارہ بنانا, ریپیئر مینٹیننس اینڈ پلس دوز وچ ور آؤٹ آف آرڈر ان کو بنانے کا. اینڈ دس ٹیم از اسٹل گوئنگ آن اینڈ انشاءاللہ سون ہری پور میں اور لاہور میں وی آر گوئنگ ٹو سیٹ اپ 2 اسٹیبلشمنٹس امیجیٹلی NRTC کے انڈر جہاں وینٹیلیٹرز کے ریپیئر اور مینٹیننس. ڈاکٹر یاسمین راشد سے کنٹینیوسلی ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے. اسی طرح Balochistan and other parts also are not left out with the mobile teams who are going around. I'd like to mention here, sir, all of this is happening from our own resources. No additional, budgetary requirements from the government. At the moment, POF has spent about 26 million from its own, sort of pocket. In the same way, NRTC نے 8 to 10 million ابھی تک اپنی طرف سے خرچ کیا ہے. But for a good cause. So this is part and parcel of your, I would say, the donation from the, sort of establishments also, in addition to individual donations جو آئے ہیں. اسی طرح میں یہ بتانا چاہوں گی کہ soon inshallah NRTC in collaborating, keeping the public-private partnership, also vision and policy of yours, is going to collaborate with one of the top recognized medical equipment manufacturers in the world, and that's MS Medtronics. ان کے کافی حد تک ہماری ساری مطلب جو پیپر ورک ہو گئی ہے, and soon we will be we are discussing the local production of medical equipment also under the licensing, and it's going to be a transfer of technology program. Here I would like to add on, sir, and maybe something that you could consider is that I don't think there are any companies who are actually producing or manufacturing any kind of medical equipment in Pakistan. If I'm not wrong, there are engineers and private sector ke kafi. But this is an opportunity where we can shift towards that, sir. Kyunki it's proven now in this month and a half that Pakistanis can do a lot. اور پرائسز کا ابھی منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ذکر بھی کیا, دی کائنڈز آف ڈفرینس ان دا پرائسز.
So it's something to be considered. Labs can be set up, we can go into, and futuristically, COVID ke baad, inshallah, we go into self-reliance and we go into production of medical equipments also. This is a learning time for us, but I think we can do it and we have the minds to do it. Finally, I would endorse what Minister Science and Technology said on the collaboration or interministerial, sort of committee or under the council, under your leadership. Kyunki research and development mein bahut kuch ho sakta hai. Even in the restructuring and reforming of the ministry itself, I've come to know we have the research and development sort of divisions and departments there, but unfortunately, unse kisi ne koi kaam liya nahi hai, paise bhi pade hue hain. So we would like to see how do we synergize our efforts and go towards a better and a much more brighter future for Pakistan. I'll leave it here. You'll be seeing the stall, so there's much more we'll discuss there. Thank you so much. वज़ीर दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल तकरीब से खिताब कर रही थी, जो कि कॉम्स्टेक हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी के आखिर में जब कोरोना की तशख़ीस हुई तो तमाम इदारे मुतहरिक हुए। फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन इंजीनियर से किरदार से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इनका किरदार कलीदी है। उन्होंने कहा कि NRTC ने टीम्स को मोबिलाइज़ किया है, 300 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स को फ़ाल किया है। हरीपुर और लाहौर में NTRC के अंदर वेंटिलेटर रिपेयरिंग सेंटर्स तैयार किए जाएंगे। हम अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने वसाइल से गुड कॉज पर खर्च कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो फवाद चौधरी आपको मुबारक देता हूँ। मुबारक इसलिए देता हूँ कि आपने ये एक आपका जो माइंड सेट है वो एक बड़ा मुख्तलिफ और एक रिफ़्रेशिंग माइंड सेट है कि आपने फ़ैसला किया जब आपको मिनिस्ट्री मिली कि ये जो एक डोरमेंट मिनिस्ट्री पड़ी है इसमें कितना पोटेंशियल है और पाकिस्तान सब कुछ बना सकता है। देखिए, मैं आप सबके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। जो चीज़ एक कौम को ऊपर लेके जाती है वो उसके वसाइल नहीं, यानी तेल के ज़ख़ीरे बैठे हों तो कौम प्रोग्रेस नहीं करती, हीरे हों, सोना आपकी ज़मीन से निकले फिर भी कौमें नहीं आगे बढ़ती, क्योंकि अगर बढ़ती होती तो आज आप दुनिया की कौमें देख लें। जो एक कौम को जो क्वालिटीज़ ऊपर लेके जाती हैं वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है सेल्फ बिलीफ। एक कौम अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर देती है और वो जब बिलीव करती है वो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करती है उसके अंदर ये बिलीफ बढ़ता जाता है। वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है एक कौम कि वो समझती है कि जो भी हमारे सामने मुश्किल आए हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एक कौम जब इस माइंडसेट पे पहुंच जाती है तो वो एक इनविंसिबल बन जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। छोटा एक बरतानिया इतना सा ज़ख़ीरा सारी दुनिया के ऊपर हावी हो गया, उसके अंदर क्या थी, क्या कौन सी क्वालिटीज़ थी कि वो दुनिया को फतह कर लें। और उसी तरह जब आप अपनी तारीख़ देखें इस्लाम की तो ये एक कभी भी दुनिया की तारीख़ में इस तरह का फिनोमेना नहीं आया। एक तारीख़ का हिस्सा है कि कैसे वो लोग जो कि हिजरत करके आए मदीना में 622 में 622 AD में, और मुश्किल से उन्होंने सरवाइव किया पहले 5 साल। ख़तरा था कि वो कम्युनिटी ख़त्म ही हो जाती। एक जंग जीते बदर की 313 लोग थे 624 में 624, उसके बाद मुश्किल से बचे अगली 2 जंगों में। और फिर
636 میں مدینہ کے پہنچنے کے 14 سال بعد وہ جو ایک سپر پاور ہے رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، وہ ان سے ہارتی ہے یرمک میں، اور اگلے سال ان سے ہارتی ہے جو دوسرا ایمپائر ہوتا ہے پرشین ایمپائر، وہ ہارتا ہے کٹسیا میں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 30 سال کے بعد وہ دنیا اسپین سے لے کے 50 سال کے بعد اسپین سے لے کے ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو. وہ کیوں کہتا ہے اللہ؟ کیونکہ ان سے کامیاب آدمی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا، اور وہ جو ماڈل تھا مدینہ کا، اس کے اوپر ایک دنیا کی ایک ایسا سویلائزیشن قائم ہوا اگلے 600 سال تک جو ہر چیز میں لیڈ کرتا تھا. لیڈنگ سویلائزیشن تھا سائنسز میں، سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو وہ جو ماڈل بیس کیا تھا وہ مدینہ کا تھا. اور اس لیے یہ ہمیں تو شروع میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، لیکن سنت پہ اس لیے چلو کہ وہ اگر انسان اس پہ چلتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جاتا ہے. اور وہ جو سٹیٹ تھی مدینہ کی، جو پرنسپلز انہوں نے بنائے تھے اس سٹیٹ کے، اگر آپ ان پہ چلو تو آپ کی قوم اوپر آ جاتی ہے. جب بھی مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ریوائول آئی ہے تو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے ان اصولوں کو اڈاپٹ کرو جو اصول تھے مدینہ کی ریاست میں. تو جو سب سے بڑا اصول تھا وہاں ایک سیلف بلیف آ گیا تھا. وہ اپنے آپ کو اندر بلیو کرنے لگ گئے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن کی لمیٹیشنز ہیں، جو غلامی ہیں، اس سے آزاد کر دیا تھا. یہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، جو شاہین تھا، مرد مومن کی بات کرتے ہیں، وہ ایک آزاد انسان ہوتا ہے. وہی صرف دنیا میں اوپر جا سکتا ہے سب سے. اس کے لیے ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے جو بلیو کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو میرے لیے ناممکن نہیں ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ جو کوالٹی ہوتی ہے، اس سے انسان اپنے اندر پوٹینشیل ڈیولپ کرتا ہے. اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا تو اس نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا پاور دی ہے، اس کے نالج کیا دی ہے. تو وہ جو نالج ہے وہ ڈسکور کیسے کرتا ہے انسان؟ وہ کبھی بھی ایک غلام ذہن نہیں ڈسکور کر سکتا جو صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی اچھا باہر سے امپورٹ آ جائے گی یا باہر سے نالج آ جائے گی تو میں آگے بڑھوں گا. وہ ذہن آگے نہیں بڑھ سکتا. ذہن آگے وہ بڑھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور ہماری جو ملک کی اگر میں یہ سمجھوں کہ اس ملک کے اندر جس طرح یہ بڑھا تھا ایک وقت پہ 60s میں، پاکستانی جو دنیا میں ویو کیے جاتے تھے، جو پاکستانیز کے اندر بھی سیلف بلیف آتا جا رہا تھا، وہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے. وہ جو سیلف بلیف تھا وہ پروپیل کر رہا تھا اس ملک کو، جس کے اوپر پریڈکشنز کرتے تھے کہ پاکستان کیلیفورنیا بنے گا ایشیا کا، سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اندر یہ جو سیلف بلیف آنا تھا وہ نہیں آیا. جو سب سے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ جو ہم آرگیومنٹ سنتے ہیں جی کلونیلزم آئی اور انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا، ہندوستان میں اگر نہ آتی تو ہم پتہ نہیں پیچھے چلے جاتے یا انگریز کی غلامی نہ ہوتی. کلونیلزم کا جو سب سے بڑا ایک قوم کے اوپر نقصان کرتی ہے وہ غلامی، وہ انسان کو جو جب آپ آزاد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی غلامی رہ جاتی ہے. میں جب پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کے ساتھ انگلینڈ میں ٹیسٹ کھیلنے گیا، میں 18 سال کا تھا. تو مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلیئر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں انگریز سے جیتنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر ہم عزت سے ہار گئے تو ہماری یہی جیت ہوگی. ہمارے اپنے سینئر پلیئر ہی کہہ رہے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم جو میچ جیتنے لگتے تھے ہم وہ کہتے تھے، وہ ایکسپریشن آتا تھا کہ وی snatched defeat from the jaws of victory. کیونکہ ہم اپنے اندر ہی نہیں مانتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں. جب آپ شروع میں کہیں
کہ جی ان سے آپ جیت ہی نہیں سکتے تو آپ جیتیں گے کیسے. سو وہ جو یہ جو ابھی بھی کمپلیکس ہمیں پڑا ہوا تھا کہ وہ ہمارے سے وہ بڑے سپیریئر ہیں اور ان کی ٹیکنیک ایسی ہے اور وہ جب تک وہ کمپلیکس رہا ہم نہیں جیت سکے تھے. جب ایونچولی جیتنا شروع کیا تو اس اپنے اس ذہن کو آزاد کیا. تو یہی جب میں نے شوکت خانم کا فیصلہ کیا بنانے کے لیے تو میں جس سے کہوں کہ جی پاکستان میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس کے لیے ذرا مختلف چیزیں تھیں. ڈاکٹرز چاہیے, اس کی اکوپمنٹ ہے, بڑی کیپٹل انٹینسو ہے, اس کے لیے انجینئر ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوگی کیونکہ ڈائگنوسٹک اور پھر جو ٹریٹمنٹ کی اکوپمنٹ ہے وہ بڑی مہنگی ہے, ان کی مشینیں بڑی سینسٹیو ہیں, اور پھر ہمارے پاس آنکولوجسٹ نہیں ہیں, اور ساری چیزیں میں سنتا تھا کیونکہ جی پنجاب گورنمنٹ نے پوری کوشش کی, وہ نہیں بنا سکی تو آپ کیسے بنائیں گے. اور جب یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن گیا پھر ہم نے فیصلہ کیا ہم ریسرچ کریں گے. کینسر سمپوزیم کیا ہم نے, انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم. شروع میں ہمارے بڑے تھوڑے سے لوگ آئے, جو اب ہمارے کینسر سمپوزیم ہوتا ہے انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم. کتنے ہیں فیصل؟ ہزاروں میں دنیا سے لوگ آتے ہیں, اور ہم پیپرز پبلش کرتے ہیں ہر سال جو کہ انٹرنیشنلی دنیا میں جاتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے 2-3 چیزیں ہمارے ملک میں سامنے لے کے آئی. ایک کہ اگر دنیا میں ڈیمانڈ ہو وینٹیلیٹرز کی تو ہر چیز آپ ضروری نہیں امپورٹ کر سکتے ہیں, اور اب سوچنا شروع کیا جس طرح فواد چودھری نے کہا کہ کتنا مشکل تھا وینٹیلیٹر بنانا. ملک جو نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے جس کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے. اور پھر باقی جتنے بھی سینیٹائزرز, یہ ساری ڈس انفیکٹنٹس, یہ یعنی ایک 22 کروڑ کے لوگ عوام کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. بیکاز ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا اب تک, وہ مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکل پا رہے. ایک ڈپینڈنسی سنڈرم ہے کہ جو ہوگا جی وہ ہمارے سے آگے ہیں تو ان سے ہم وہ جو ہمیں نالج دیتے رہیں گے وہ ہم لیں گے. ہمارے اندر وہ سیلف بلیف نہیں آیا, اور ہم جو دوسری سیکنڈ نالج اکانومی کی طرف ہم نے کوئی پروگریس نہیں کیا, کیونکہ تعلیم پہ نہیں پیسہ خرچ کیا, ریسرچ کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا, کیونکہ ہم یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کیپیسٹی ہے, ہم بھی انوینٹ کر سکتے ہیں, انوویٹ کر سکتے ہیں. ہمارے وہی پاکستانی یہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہ ہر چیز میں ایکسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اگر وہ سسٹم ملتا ہے جس سسٹم کے اندر ہمارے لوگ جا کے ایکسل کر سکتے ہیں تو وہ یہاں سسٹم ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور وہ اس لیے نہیں, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہماری رولنگ ایلیٹ کے اندر یہ ایک کمپلیکس ڈپینڈنسی سنڈرم. ایک کرونا میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب اگر ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو ان چیزوں کی, وینٹیلیٹرز وغیرہ کی, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں تب وہ کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, جب ہمیں مجبوری ہوئی تو ہم نے فیصلے کیے نا کہ ہم یہاں بنائیں گے. دوسری چیز کیا چیز سامنے آئی کہ آج ہماری رولنگ ایلیٹ, ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں, اگر ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے, نہیں تو چیک اپ بھی باہر کرواتے تھے جا کے. کھانسی ہوتی تھی تو سارے گورنمنٹ پبلک کے ایکسپینس کے اوپر, اس ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر باہر علاج ہوتا تھا سب کا. اسمبلی ممبرز بھاگے جا رہے ہیں علاج, منسٹرز جا رہے ہیں, پرائم منسٹرز, ان کی ساری فیملی, سب باہر علاج ہوتا تھا. آج وہ جا نہیں سکتے, وہاں زیادہ خطرہ ہے. تو اس سے دوسری چیز ہوئی کہ ہمیں اپنے ہسپتال ٹھیک کرنے ہیں, ہم نے اپنے ہسپتالوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی جو یہاں انفراسٹرکچر ہے میڈیکل انفراسٹرکچر, ہمیں اس کے اوپر زور لگانا ہے کہ آگے کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو پھر کیا کریں گے. اور یہ جو سیکنڈ چیز ہے, جب تک کہ ہمارے ملک کے جس طرح میری طرح کے لوگ ہیں,
ہمارے منسٹرز، ہم یہاں نہیں علاج کروائیں گے اپنا، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، تب تک گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں ٹھیک ہوں گے. یہی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہماری آنکھوں کے سامنے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں. میں پیدا ہوا تھا میو ہاسپٹل میں، میری ساری بہنیں پیدا ہوئی تھی. شروع میں جب بھی کوئی کھیلتے ہوئے کوئی چوٹ لگتی تھی، ٹانکے لگانے میو ہاسپٹل جایا کرتے تھے. اور اب پیسے والے لوگ سوچتے بھی نہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانے کا. پرائیویٹ ہاسپٹلز، اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اگر اچھا علاج کروانا ہے وہاں کرواؤ، غریبوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز. اور یہ پھر تیسری چیز سامنے آئی ہے، کرونا کی تیسری چیز کیا سامنے آئی ہے. اب تک یہ ہوتا رہا کہ جناب گندا پانی پینے کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں، غریب کا بچہ مرتا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے. ہیپاٹائٹس سی ایپیڈیمک بن چکا ہے پاکستان میں، لیکن زیادہ تر غریب لوگ ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. میل نیوٹریشن 25% بچوں کو ہے، فکر نہیں، غریب کا بچہ ہے. 40% پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ غریب لوگ ہیں. اب یہ مشکل آ گئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق ہی نہیں کرتا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی، جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہاڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا. نہیں، امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 یہ امیروں کو بھی آتا، تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے. سوچا نہیں کسی کا. ہندوستان نے تو ہمارے سے بھی زیادہ، جتنا وہ جو ان کا اسٹرانگ مین نریندر موڈی ہے، کہتا ہے جی اس کو 50 انچ کا چیسٹ ہے، وہ اتنا ڈرپوک نکلا ایک دم اس نے سارا بند کر دیا. بیچارے لوگ 200 میل چل کے جا رہے ہیں، غریب لوگ تھے ہندوستان میں. سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کی زندگی کیا ہوگی. یہ تو ہمارا جو اب ہمیں کیا نظر آیا کہ اگر آپ غریبوں کی بستیوں کا دھیان نہیں رکھیں گے تو کرونا اگر غریبوں کی بستیوں میں پھیلے گی، وہ پھر امیروں کی بستیوں میں بھی چلی جائے گی. وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. سنگاپور نے کیا کیا، انہوں نے بڑا زبردست لاک ڈاؤن کر دیا. جو سب سے ان کے غریب امیگرنٹ ورکرز تھے، جو 6-6 7-7 ایک کمرے میں تھے، ان کی انہوں نے فکر نہیں کی جب لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. تو ان کے اندر سے وہ پھیل گئی ساری، پھر سے ان کو اب لاک ڈاؤن کرنا پڑا. تو اس لیے ہمیں بھی جب فیصلے کریں گے پاکستان کے اب سے، تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کا وہ طبقہ جو کمزور طبقہ ہے، جو کچی بستیوں میں ہے، جو ہر روز فیس کرتا ہے، ہر دوسرے دن موت دیکھتا ہے، اس کے بچوں کا دیکھتا ہے کہ حال کے گندے پانی کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں، یا وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس سی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، لیور خراب ہو رہے ہیں، جلدی مر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ جناب کرونا آ گئی ہے تو آپ بند ہو جائیں، سوشل ڈسٹنسنگ کریں. پہلے وہ ڈسٹنسنگ کیسے کریں؟ 6-6 7-7 ایک کمرے میں، اور کہ جی ہاتھ دھویں، صاف پئیں، وہاں پانی نہیں ہے، پانی کی بڑی قلت ہے. سو اس لیے ملک آگے جب بڑھتا ہے، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ جب ملک بڑھتا ہے تو ایک ملک ایز اے ہول بڑھتا ہے، ایک ایلیٹ اوپر نہیں جاتی. یہ جو ہمارا ایلیٹس کلچر بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سارا ڈپینڈنسی سنڈروم بھی ہے، بیکاز جو ہماری ایلیٹ تھی وہ اتنی متاثر تھی مغرب سے کہ وہ سوچتے نہیں تھے کہ ہم کبھی ان سے مقابلہ کریں گے، تو ہر چیز امپورٹ کرتے رہو. یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنی ملک کو کھڑا کریں گے. یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر ایلیٹ کے حالات اچھے ہیں تو وہ سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کے حالات کیسے ہیں. اور کبھی بھی ایک امیروں کا جزیرہ جس میں غریبوں کا سمندر ہو، وہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. چائنا نے ثابت کیا. 30 سال پہلے چائنا کیا تھا. آپ 30 سال پہلے چائنا جاتے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وہ آج جدھر وہ پہنچ گیا. لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آئے. جب نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آئے، ملک بھی اوپر چلا گیا. ہمارا یہ ہے جو آگے ہم نے جانا ہے. جو کرونا نے ہمیں چیز کیا سامنے لے کے آئی کہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے ملک میں یہ چیزیں پروڈیوس کرنی، نالج اکانومی کی طرف جانا ہے، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری جو امریکہ کے اندر جتنی بھی
وہاں جو بھی چیزیں وہ انوویٹ ہوتی ہیں, چیزیں جو نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آتی ہیں ساری آتی ہیں, ان کی جو ڈیفنس ہے اس کی کنیکشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, وہ فیڈ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ساری انوویشنز اور نئی چیزیں اور انوینشنز اس طرح آگے آتی ہیں, اس طرح ان کا ملک اوپر جاتا ہے. ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا ڈیفنس پروڈکشن اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. تو انشاءاللہ یہ جو آگے کا کورس ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اب انشور کریں گے جتنی بھی ہماری ریسورسز ہیں. پہلے تو 1-1.5 سال تو سروائیول میں ہی گزر گیا, اپنی اکانومی اسٹیبلائز کرنے میں لگ گیا, ڈیفالٹ سے بچانے میں لگ گیا. لیکن اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک ویژن چارٹ آؤٹ کریں اپنے ملک کی, کہ ہم نے آگے جو جانا ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو ملک کی, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم, ایک پوری ویژن بنے ہماری جو ہم اس کے اوپر پورے لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ قوم کو ایک پوری ویژن دیں گے, اور وہ جو ویژن ہوگی وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے نہیں ہوگی, وہ سارے ملک کے لیے ہوگی. اور وہ سینٹرک اس طرح ہوگی کہ یہ جو ہم کچی بستیاں ہیں, ہماری غریبوں کی بستیاں, ان کو سب سے زیادہ اب ہم نے زور لگانا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کو اوپر اٹھائیں گی, ہم کون سی وہ سٹیپس لے سکتے ہیں, کس طرح ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں گے. اور ہم نے چائنا سے چائنا جب ہم گئے تھے تو ان سے ہم نے بڑی ڈیٹیلز پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے کہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور اس کے اندر کی یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ. یہ جو ایک ملک چلتا ہے شارٹ ٹرمزم کے اوپر, وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا. ہمیشہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ, ایک ویژن, اور اس کے بعد پھر ایک سیلف بلیف. جب ایک قوم بلیو کرنے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس مدد کرے گا, یہ جو ہمارا پروگریس ہے, اور جو یہ انشاءاللہ قوم اپنے پوٹینشیل پہ جب پہنچے گی تو ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل بنایا تھا, ایک انسان کیسے اوپر جاتا ہے, اپنا پوٹینشیل اچیو کرتا ہے, ایک قوم کیسے جاتی ہے. اور ہمارا جو اثاثہ اس وقت ہے وہ پلیز یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں. ہمارے 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں, وہ ان میں سے ایک تو روزی کمانے کے لیے کافی گئے ہیں, لیکن کئی ایسے لوگ ہیں ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ تھا, کیونکہ ہم نے ایک سسٹم میں میرٹ نہیں رکھی, ایک سسٹم جو میرٹ کو ڈسکریج کرتا تھا, ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ آخر میں ملک سے باہر گیا, اور وہ ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں. سو ہم جیسے جیسے اپنے سسٹمز ٹھیک کرتے رہیں گے, ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ واپس آنا چاہتا ہے وہ واپس آئے گا. جیسے ہم اپنے ادارے ٹھیک کرتے رہیں گے, جس طرح شوکت خانم تھا شروع, جس کے اندر ایک قانون ہے, رول آف لا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کا, اور آہستہ آہستہ سارے ہمارے جو تقریباً ڈاکٹرز ہیں, جو ٹاپ کوالٹی پروفیشنل ہیں, سب باہر سے آئے ہیں, باہر پاکستانی جو باہر سے آئے ہیں. آپ اگر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں اور ان کا کوئی بھی اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل میں جائیں, وہاں مشکل سے ان کے جو لوکلز ہیں وہ 4 یا 5% ہے. یہاں ہم ایک کوالٹی کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, ساری پاکستانی کو ہم امپلوائے کر کے اس کو چلا سکتے ہیں, جو ہم ہر ادارے کو اس طرح چلا سکتے ہیں اس ملک میں, کیونکہ ہمارے پاس پول بیٹھا ہوا ہے باہر کوالٹی لوگوں کا, پروفیشنلز کا. اور جب بھی جیسے جیسے سسٹمز ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ وہ واپس آتے آئیں گے. میں آخر میں فواد چودھری آپ کو پھر سے, زبیدہ آپ کو میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپس لیے ہیں, اور یہ جو آپ نے چیزیں یہاں لوکلی پروڈیوس کرنا شروع کیا ہے اور ایکسپورٹس کا سوچا, یہ بڑا زبردست ایک یہ وے فارورڈ ہے. یہ ہے جو میری نظر میں نیا پاکستان ہے. تھینک یو. وزیراعظم عمران خان کامسٹیک میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ خود اعتمادی جو ہے اس سے ہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں, خود اعتمادی لوگوں کو مشکلات سے نمٹنے کے قابل بناتی ہیں. مزید یہ بھی کہا کہ ملک جو نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے, اس کے لیے وینٹیلیٹرز, ماسک اور کٹس بنانا کون سا مشکل ہے. ہمیں ڈپینڈنسی سے نکلنا ہوگا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ہوگا, ہم بھی انوویشنز کر سکتے ہیں. یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا. اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کامسٹیک ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں موجود ہیں, اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے اشتراک سے ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس نمائش کو
دیکھ رہے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں کہ کس قدر محنت کی گئی ہے. پاکستان خود کفیل ہونا چاہ رہا ہے. مختلف سٹالز کا دورہ کر رہے ہیں چودھری فواد حسین جو کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں, ان کے ہمراہ بریفنگ دے رہے ہیں تمام سٹالز کے حوالے سے. اور دفاعی پیداوار کی وفاقی وزیر زبیدہ جلال بھی ساتھ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلمان بھی ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر جو فوکل پرسن ہے کووڈ-19 کے حوالے سے, وہ بھی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں. نمائش میں جو مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان شعبوں کے حوالے سے انہیں بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. وزیراعظم عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ جو قومیں خود اعتمادی رکھتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں, اور پاکستان جو کہ ایک نیوکلیئر ویپن بنا سکتا ہے تو اس کے لیے وینٹیلیٹرز, ماسک اور کٹس بنانا کون سا مشکل کام ہے. جو تمام طبی مصنوعات ہیں جو کووڈ-19 کے خلاف جس سے لڑا جا سکتا ہے وہ پاکستان نے خود سے تیار کی ہیں. آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے کووڈ-19 سے بچنے کے لیے جو اشیاء تیار کی ہیں ان میں سینیٹائزر شامل ہیں, ٹیسٹنگ کٹس ہیں, ماسک ہیں, حفاظتی لباس شامل ہیں جو پاکستان نے خود سے تیار کیے ہیں. اور پاکستان خاص طور پر سینیٹائزر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پاکستان چونکہ خود بہت زیادہ بنانے میں خود کفیل ہو چکا ہے, باہر کے ملکوں میں اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہو چکی ہے, تو پاکستان اس پوزیشن میں مختلف سٹالز یہاں پر لگائے گئے ہیں. کووڈ-19 کے حوالے سے پاکستان نے جو حفاظتی میجرز لیے ہیں, پاکستان نے جو حفاظتی سامان تیار کیا ہے, وہ اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو بریف کیا جا رہا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ کووڈ-19 کا پہلا کیس پاکستان میں 26 فروری کو ہوا تھا, جس کے بعد پاکستان نے انتہائی سخت میجرز لیے جس میں تمام جامعات, مساجد, سکولز ان سب کو بند کر دیا گیا تھا. سوشل گیدرنگ کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی, سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا. اور اب چونکہ یہ جو نمائش ہے طبی آلات اور مصنوعات پر جو ہے انعقاد کیا گیا ہے, جس پر وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی جا رہی ہے. دفاعی پیداوار کی وفاقی وزیر زبیدہ جلال اور انسداد کرونا کے جو فوکل پرسن ہیں ڈاکٹر سلمان, وہ بھی اس وقت وزیراعظم ڈاکٹر فیصل سلطان ان کے ہمراہ ہیں. اس کے علاوہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین, بلکہ وزیراعظم عمران خان نے چودھری فواد حسین کو مبارکباد بھی پیش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ریفریشنگ مائنڈ سیٹ ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے, پاکستان سب کچھ بنا سکتا ہے. پاکستان جب ڈپینڈنسی سے نکلے گا تو پاکستان میں بہت کچھ کر گزرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. آپ اس وقت یہ تقریب دیکھ رہے ہیں جو کہ کامسٹیک ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی ہے. وزیراعظم عمران خان کو مختلف سٹالز کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے. خاص طور پر کووڈ-19 سے بچنے کے لیے پاکستان نے جو حفاظتی سامان تیار کیا ہے اس حوالے سے ان کو بریف کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر چودھری فواد حسین جو کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, ان کو انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی ہے. کافی عرصے سے پاکستان اس کے اوپر محنت بھی کر رہا تھا. جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ چودھری فواد حسین نے یہ کہا تھا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان سینیٹائزر اور ماسک خود سے تیار کرے گا, اور واقعی اس کا عملی نمونہ انہوں نے پیش بھی کیا. اب پاکستان اس چیز میں خود کفیل ہو چکا ہے. N95 ماسک پاکستان نے تیار کر لیا ہے. جو امپورٹ ہو رہا تھا N95 ماسک پاکستان میں, اس پر وہ 1100 روپے میں مل رہا تھا, لیکن جو پاکستان نے خود سے تیار کیا ہے اس کی قیمت 90 روپے جو ہے وہ بتائی ہے چودھری فواد حسین نے. اور سستے معیاری وینٹیلیٹرز بھی یہاں پر تیار کیے جا رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان کو مختلف سٹالز کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے کرونا وائرس کووڈ-19 سے بچنے کے لیے جو حفاظتی سامان تیار کیا ہے اس حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے. یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر. وزیراعظم موجود ہیں اس وقت کامسٹیک ہیڈ کوارٹرز میں, اور وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ ہیں. مختلف سٹالز یہاں پر لگائے گئے ہیں. مختلف سٹالز کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. یہ N95 ماسک ہے جو کہ دکھایا جا رہا ہے پرائم منسٹر کو, پاکستان نے خود سے تیار کیا ہے, اور یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان نے اس قلیل مدت میں حفاظتی سامان کووڈ-19 سے بچنے کے لیے تیار کیا ہے. پاکستان خود کفیل ہوا ہے ان چیزوں میں کہ رادر ہمیں چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی. پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے, اگر اس کو اجازت ملے تو وہ ان چیزوں کو دوسرے ممالک کی جانب ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. جہاں پہ یہ نمائش کا جو دورہ ہے وہ کر رہے ہیں, مختلف سٹالز کا دورہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں
کہ پاکستان یہ N95 ماسک ناظرین آپ کو نظر آ رہے ہیں, وینٹیلیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ حفاظتی کٹس ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے لیے تیار کی گئی ہیں. یہ سارا وہ سامان ہے جو پاکستان نے خود سے تیار کیا ہے, اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اشتراک سے ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے. اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ فرنٹ لائن پر اگرچہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن بیہائنڈ دا سین انجینئرز کا بہت بڑا رول ہے. یہ تمام سامان جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تیار کیا گیا ہے, اس میں تمام کاوشیں شامل ہیں انجینئرز کی. تھرمل سکینرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے تیار کیے ہیں, اور وزیر اعظم کافی مطمئن بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان خود کفیل ہے ان چیزوں میں, پاکستان خود سب کچھ کر سکتا ہے. چونکہ ایک مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوتا ہے, ڈیپینڈنسی جو دوسرے ملکوں پر ہم کرتے ہیں, اگر ہم اس سے باہر آ جائیں گے تو پاکستان سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اس کا عملی ثبوت آج پیش بھی کیا جا رہا ہے. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان کامسٹیک ہیڈ کوارٹرز